عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت کس زبان سے اور بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت ان کی پاکی کا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت گر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے گر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا
بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے ہے حسن، امام حسن رضا، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے ہے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، مالک کریم کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا آنا مل بیٹھنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کا ہمارا عنوان گفتگو شہدائے کرب و بلا اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے، اور آل نبی اولاد علی کی نسبت سے جو ذکر کر رہے ہیں اللہ پائنتن پاک کا صدقہ، وہاں چار یار کا صدقہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے ماں سے اپنے کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اللہ عزت کی زندگی اور عزت کی موت سب کو نصیب فرمائے۔ احباب گرامی کا سامعین و حاضرین ناظرین، واقعہ کربلا آج میں شروع سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو مکمل طور پر بیان کیا جائے، چاہے جتنے بھی جمعے اس پر ہمارے لگ جائیں۔ بہرحال بفضل خدا جو ہوا اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا، ہماری تو کوئی بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال امیر المجاہدین کہا کرتے تھے جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔
تو ظاہری بات ہے شہید ویسے بھی زندہ ہے اور شہید کا معنی بھی گواہ ہے، تو گواہ اسے کہا جاتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو، وہ گواہی دیتا ہے اور اس کی گواہی قابل قبول سمجھی جاتی ہے۔ تو گواہ بھی سید الشہداء امام حسین جیسا ہو تو پھر تو بارے ہی نیارے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مولا حسین کی محبت سچی سچی ہمیں نصیب فرمائے، اسی بھی زندہ اور اسی بھی ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، میں اپنے واقعے کو شروع کرنے لگا ہوں۔ پہلے جو قرآن کی آیت کا کچھ حصہ پڑھا، اس کی تلاوت، ترجمہ اور پھر اپنے منزل کی طرف کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ پہلی صفحہ خالی، کوشش کرو جو بندے پیچھے بیٹھے تھے برائے مہربانی اتنے آگے آ جاؤ۔ ایک ہی گل ہے، پہلی صفحہ حضور نے فرمایا کہ پہلے مکمل کیا کرو، اس میں زیادہ اجر ہوتا ہے، زیادہ ثواب ہوتا ہے، جزاک اللہ، تاکہ آنے والے جو بندے ہیں انہیں جناب والا کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو۔ جا کر بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں، جب بات سمجھ آئے تو محبت سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کیا کہنا ہے؟ جی بولو سبحان اللہ۔ پاک پروردگار رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا محبوب آپ فرما دیں، رب العالمین فرماتے ہیں اپنے پاک پیغمبر سے، میرے محبوب قل آپ کہہ دیں لا اسألکم، کسی چیز کا تم سے میں سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ایک چیز کا تم سے میں سوال کرتا ہوں، میری جو آل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے گھر والوں سے تم نے پیار کرنا ہے، مودت کرنی ہے۔ اب قرآن یہ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو، نبی پاک علیہ السلام کو کہا لوگوں سے کہہ دیں محبوب کہ تم نے میری آل بیت سے مودت کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ آسان مثال، محبت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر بندہ جینا اس کے لیے دشوار نہ ہو، یعنی باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹا فوت ہو جائے، مارا جائے تو ضروری بات نہیں کہ باپ فوراً فوت ہو جائے، چند دنوں کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ فوت ہو سکتا ہے۔ مودت اسے کہتے ہیں کہ جناب والا جس کے ایک سیکنڈ کے حساب سے بھی بندہ زندہ نہ رہ سکے، محبت وہ ہے جس کے بغیر زندہ رہ جا سکے، اور مودت وہ ہے جس کے بغیر بندہ زندہ نہ رہ سکے۔ قرآن نے گویا اسلوب یہ دیا کہ تم نے میری آل بیت سے مودت کرنی ہے، ہر حال میں کوٹ کوٹ کر پیار کرنا ہے، اللہ بھی تم سے راضی ہوگا اور مصطفیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ واقعہ کربلا سن 60 ہجری، شروع سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، سن 60 ہجری انتقال ہوا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب وقت کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کے انتقال ہوا تو آپ کے انتقال ہونے کے بعد آپ کا بیٹا بیٹھا تخت پر، جس کا نام کیا تھا؟ یزید۔ کیا نام تھا جی؟ یزید۔ بات سمجھنے کی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بڑے پیار سے۔ یزید بیٹھا تخت پہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے واقعہ کربلا شروع کہاں سے ہوا اور یہ کیسے ہوا، اس لیے میں ترتیب سے آپ سے بیان کروں گا۔ یزید بیٹھا تخت پر، جب تخت پر بیٹھا تو کافی لوگوں نے اس کی بیعت کو قبول کر لیا کہ جی آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، جو حکم آپ کا وہی حکم ہمارا، سر آنکھوں پر۔ لیکن تاریخ میں 3 بندوں نے یزید کی بیعت کرنے سے سر عام طور پر اعلان کر دیا کہ ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عباس، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن زبیر، نمبر 3 حضرت عبداللہ ابن عمر، اور چوتھے خود حضرت امام حسین علیہ السلام۔ لیکن ان تینوں کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ان تینوں نے کہا جی ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے،
سیدھی سی بات ہم نہیں مانتے یزید کو۔ اب نہ ماننے کی وجوہات البدایہ بننے آیا، حافظ ابن کثیر نے بڑی اس پہ تاریخی بحث کی ہے، لیکن میں شارٹ کٹ کہتا ہوں، نہ ماننے کی وجہ یہ تھی یزید بد کردار تھا، یزید بنو امیہ مسجد کا امام بھی تھا۔ کس مسجد کا؟ بنو امیہ مسجد کا یزید امام بھی تھا، بعض نمازیں پڑھتا تھا، بعض چھوڑ دیتا تھا، کتے لڑانے کا بڑا شوقین تھا، شراب پینے کا بڑا شوقین تھا، اور بدکاری کرنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس وجہ سے امام پاک نے کہا جو بندہ بدکار ہوگا وہ ہمارا حکمران ہونے کے قابل نہیں ہے۔ شرابی، زانی، بدکار، نمازیں قضا کرنے والا، امام حسین نے کیا کہا؟ جی ہمیں ایسا لیڈر پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے، مجھے اور آپ کو پسند ہے جب بھی ہم ووٹ ڈالتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہم کس کو دے رہے ہیں، شرابی ہے، کبابی ہے، دین سے دور ہے، نہیں ہے، کس نظریے کا ہے، کس عقیدے کا ہے، کس مسلک کا ہے۔ یہ امام حسین کی بولی میں بول رہا ہوں۔ آپ نے کہا جی میں اس کی بیعت نہیں کرتا، کیوں؟ اس کے اندر یہ جرم پائے جاتے ہیں۔ اس وقت بیعت ہوتی تھی ہاتھوں میں ہاتھ، اور اب کیسے بیعت ہوتی ہے؟ ووٹ دے کر بیعت کی جاتی ہے، مطلب ماحول بدل گیا۔ تو امام پاک نے فرمایا میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ اب یزید تخت نشین ہوا، اس کے سامنے سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ امام حسین اس کی خلافت کو مان لے، بات ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ اس کے دل میں یہ ارادہ ضرور رکھتا ہوگا کہ امام حسین میری بیعت کر لیں، مجھے اپنا امیر مان لیں تو میں ان کی عزت کروں، لیکن شہزادہ ہو رسول اللہ کا، لخت جگر ہو حیدر کرار کا، فرزند ارجمند ہو سیدہ زہرا پاک کا، تو فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تو دور کی بات، دیکھنا بھی امام حسین گوارہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام ہمارے گھر سے چلا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ توجہ چاہوں گا، یزید دن رات یہ پریشان رہتا تھا کہ امام حسین میرے ہاتھ میں بیعت دے دے، میرے پیچھے لگ جائے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر یہ خود بخود ہی پیچھے آ جائیں گے۔ لیکن امام حسین نے انکار کر دیا۔ اس وقت امام حسین کہاں تھے؟ سرزمین مکہ پر۔ کہاں تھے جی بولو؟ سرزمین مکہ پر۔ امام حسین سن 60 ہجری 27 رجب بروز اتوار، بروز اتوار آپ مکہ پاک سے جناب والا مدینہ کی طرف چلنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ 27 رجب کا مہینہ تھا، اتوار کا دن تھا۔ آپ نے مکے سے نکلنا پسند کیا، یار میں جاتا ہوں جناب والا سرزمین مدینہ طیبہ، ادھر جا کر میں اپنے حالات و واقعات کچھ درست کروں گا۔ آپ جناب والا امام حسین علی وقار جس صبح مدینہ پاک روانہ ہونا تھا آپ نے، آپ روانہ ہوئے اور بالآخر آپ مدینہ پہنچے۔ آپ مدینہ کے اندر جس وقت پہنچے تو اس وقت امام پاک کو خبریں ملی، اطلاع ملی، خط ملے کہ آپ ایسا کریں، کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ یہ کس نے کہا؟ کوفہ والوں نے کہا۔ امام حسین کو جناب والا جب یہ خط ملے تو خط کی تعداد 3 روایتیں ہیں، 12,000، 18,000، 25,000، 12,000، 18,000، 25,000 خط ملے، اور ایک روایت میں 150 بھی لفظ آیا ہے کہ یہ خط امام حسین کو وصول ہوئے۔ کس کی طرف سے جی؟ شہر کوفہ والوں کی طرف سے۔ کیا؟ حسین آپ آئیں، ہم جان، مال، آل، اولاد، سب کچھ، تن من دن آپ پہ قربان کر دیں گے، آپ آ جائیں۔ امام حسین کو جب یہ خط ملے تو آپ نے جناب والا کیا یہ کہ اب ان کی جو
شناخت ہے، پہچان ہے، یہ کیسے کی جائے؟ بالآخر امام حسین نے اپنے رفقا کو بلا کر کہا یہ خط ہے اور کوفہ والے مجھے بار بار دے رہے ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کوفہ جاؤں، لیکن میں اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجوں تاکہ حالات چیک کریں، مجھے جا کر پھر یہ بتائیں کہ کوفہ والوں کی حالت اس وقت کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ المختصر امام پاک نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کیا کیا جی؟ تیار کیا، کہاں کے لیے؟ شہر کوفہ کے لیے کہ آپ کوفہ جائیں، حالات چیک کریں، جیسے حالات ہوں گے مجھے آپ نے خط لکھنا ہے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ آپ وہاں سے رخصت ہوئے مدینہ پاک، مسلم بن عقیل تھے مدینہ پاک میں، وہاں سے آپ نے جناب والا اپنے گھر میں گئے، اپنے بیوی سے اجازت چاہی، بچوں سے اجازت چاہی، لیکن آپ کے دو بچوں نے اصرار کیا۔ مسلم بن عقیل امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم، دونوں کم سنی کے عالم میں تھے۔ بچوں نے کہا ابا جان آپ کوفہ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ ساتھ لے کر جائیں، ہم جانا پسند کرتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا بیٹا میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں۔ والدہ نے جب دیکھا بیٹوں کی حسرت تو کہا کوئی بات نہیں ہے سر کے تاج، اگر بیٹے جانا چاہتے ہیں سیر و تفریح کے لیے تو انہیں آپ ساتھ لے جائیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کا حافظ ہو مددگار ہے، آپ ان کو ساتھ لے جائیں۔ امام مسلم بن عقیل نے ارادہ کر لیا اپنے دو بچوں کو ساتھ لے کے جانے کا، بچوں کو ساتھ لیا، اور سب سے پہلے دیکھو ادب کا طریقہ، سلیقہ اور دین پہ چلنے کا طریقہ ہمیں محمد کی آل اولاد نے جو سکھایا ہے وہ آپ کے میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل نے جب یہ ارادہ کر لیا، اپنے گھر سے اجازت چاہی، تو اب جو آخری سلام تھا نا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جانے کا انتظار تھا۔ مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادوں کے لیے ہوئے، تیرے میرے پاک پیغمبر کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے آقا آپ پر مسلم بن عقیل کا سلام ہو۔ سلام کیا مسلم بن عقیل نے رسول اللہ کے روضہ پاک پر، تو ظاہری بات ہے سلام جب کیا ہوگا تو نبی مکرم نے پھر جواب بھی عطا فرمایا ہوگا۔ مسلم بن عقیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حسین بھیج رہے ہیں کوفہ، نگاہ نظر کرم فرمانا، سلام کیا، دعا کی، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سلام کیا، عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام کیا، پھر جنت البقیع میں تشریف لے آئے۔ جنت البقیع میں صحابہ والے بیت، امام حسن مجتبی، جمیع صحابہ کرام کے مزاروں پہ آپ تشریف لائے، آپ کو سلام کیا آخری کس نے؟ مسلم بن عقیل نے۔ امام حسین کا چچا زاد بھائی نے جنت البقیع میں سلام کیا اور روانہ ہو گئے کہاں کی طرف؟ شہر کوفہ کی طرف۔ اب جب کوفہ کی طرف آپ روانہ ہوئے تو ہوا یہ، جب مسلم بن عقیل شہر کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا ایسا استقبال کیا کہ جناب والا زمانے والے دیکھتے رہ گئے، مسلم بن عقیل بھی ریحان و پریشان ہو گئے کہ اتنی محبت، اتنا پیار کوفہ والے کر رہے ہیں۔ روایات کے اندر آیا ہے جو میں نے پڑھی ہیں، جو میرے پاس کتاب میں موجود ہیں، کہ جناب والا 12,000 کے قریب یا اس سے زیادہ 18,000 کے قریب یا 25,000 کے قریب لوگوں نے ایک دن میں امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تھا اور کہا تھا مسلم بن عقیل جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا۔ اب ذہن حاضر رکھنا، مسلم بن عقیل جب یہ بات آپ نے کہی، دیکھا معاملہ اہل کوفہ والوں کا کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو تقریباً ٹھیک 5 یا 6 دن کے بعد مسلم بن عقیل نے مولا حسین کی بارگاہ میں خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماء والارض، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے،
یہ خط جو ہے مسلم بن عقیل کی طرف سے ہے. آل کوفہ والے آپ سے بڑا پیار کر رہے ہیں اور اتنے لوگوں نے میرے ہاتھوں میں بیعت کا سلسلہ شروع کیا ہے, جزاک اللہ, تو انہوں نے بیعت کر لی ہے. اب میری طرف سے آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ دیر نہ کریں, آپ دیر نہ کریں, جتنا جلدی ہو سکے آپ جناب والا شہر کوفہ تشریف لے آئیں. اب امام حسین کو یہ خط جناب والا ملا. 10 رمضان المبارک کو پہلا خط امام حسین کو کوفہ والوں کی طرف سے ملا تھا, اور پھر اس کے بعد جب جناب والا آل کوفہ کے خطوط بڑھے تو مسلم بن عقیل جب آپ روانہ ہوئے تو 5 شوال کو مسلم بن عقیل جناب والا شہر کوفہ پہنچے. کوفہ والے نے بیعت کا اہتمام کیا, سارا نظام کیا, تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا مولا حسین کی طرف, آپ تشریف لے آئے. اب خط امام حسین کو پہنچا, آپ نے ارادہ کیا میں جاؤں. محمد بن حنفیہ اور جمیع آپ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا حسین علی وقار آپ شہر کوفہ نہ جائیں. انہوں نے آپ کے بابا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا سے بھی بے وفائی کی ہے. امام حسن مجتبیٰ کو زہر دینے والوں میں بھی آپ کا کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور تھا. آپ ایسا کریں, آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں, آپ مدینہ پاک میں رہتے ہیں, تو آپ کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ, کیونکہ آپ تصویر پیغمبر مصطفیٰ ہیں. آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ کی چہرہ والضحیٰ نظر آتا ہے, جیسا کہ خود سرکار نے فرمایا میرے سر سے لے کر سینے تک, سینے سے لے کر پاؤں تک, سر سے لے کر سینے تک میرا ہم شکل میرا حسن ہے, اور سینے سے لے کر پاؤں تک میرا ہم شکل میرا حسین ہے. حسین آپ مدینہ ہرگز مت چھوڑیے گا, کیونکہ آپ کو دیکھ کر ہمیں رسول اللہ کی یاد آ جاتی ہے. لیکن مولا حسین نے جب خطوط کا سلسلہ بڑھا, آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا دیکھو میں اپنے نانا جان کی زبان پاک سے یہ الفاظ میں نے سنے تھے کہ میرا حسین دین کی آبیاری کرے گا, دین کا علم بلند کرے گا. جو قضا میرے مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو ہوگی, لیکن آپ نے عزم سمیم یعنی پختہ ارادہ کر لیا کہ میں جناب والا ضرور بضرور مدینہ پاک سے شہر کوفہ میں جاؤں گا. تاجدار مدینہ کے غلاموں, میرے تیرے مولا حسین کو جب خطوں کی جناب والا مقدار بڑھتی ہوئی نظر آئی, امام مسلم بن عقیل کا خط تیرے میرے مولا حسین کو جب ملا, فرمایا آپ آ جائیں, آل کوفہ والے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں. میرے تیرے مولا حسین نے پھر جناب والا عملی طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ میں شہر مدینہ, جس مدینے میں امام حسین کی جناب والا زندگی کا بہت بڑا لمبا سفر موجود ہے, جس شہر مدینہ میں تیرے میرے امام حسین کا سیدنا داد نانا جان امام الانبیاء کا مزار پرانوار ہے, جس مدینہ پاک میں جنت البقیع کے میدان خوبصورت مقام پر آپ کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا مزار ہے, جس جنت البقیع کے حسین ماحول کے جناب والا اس منظر میں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا آپ کا مزار پر انوار ہے. مولا حسین پر گویا گھر بار چھوڑنا بڑا دشوار ہو گیا, مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی. حسین علی وقار پریشان ہو گئے کہ نانا جان کی بارگاہ میں آپ نے ارادہ کر لیا تیرے میرے مولا حسین اپنے رفقا کو لے کر شام کا وقت ہے نبی مکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. تیرے میرے مولا حسین رسول اللہ کے دربار غور میں موجود ہیں. یارو وہ منظر کیسا ہوگا جب رسول اللہ کے دربار میں رسول اللہ کا نوازا میرے مصطفیٰ جس کو اپنے کندھوں پہ کھلاتے, اپنی گودی میں لوریاں سناتے, جن کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے,
72 73 مرتبہ تسبیحات بلند فرما دیتے، سجدہ لمبا کر دیتے کہ میرا حسین نہ گرنے پائے۔ عبادت خدا کی مصطفیٰ کر رہے ہیں، لیکن عبادت میں خیال مصطفیٰ کی عبادت میں، مصطفیٰ کی عبادت کرنے میں خیال حسین کا آ گیا۔ نادانوں، اگر مصطفیٰ کی عبادت کرتے ہوئے حسین کا خیال آ جائے، حسین کی وجہ سے تیرے میرے آقا تسبیحات بلند کرتا جائے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، تسبیحات پڑھتے رہیں، تو اس حسین کی کیا شان ہوگی، اس نانے کا کیا مقام ہوگا۔ حسین علی وقار تیرے میرے نبی مکرم کی پاک بارگاہ میں نواسا حاضر ہوا، محمد کریم کی بارگاہ میں شہزادہ کونین جا رہا ہے، یا رسول اللہ مدینے کی گلیاں میرے آقا اب حسین پہ تنگ ہو چکی ہیں، اپنا سلام و دعا کیا، جناب والا سرکار کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہے مولا حسین کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا پورا کنبہ لے کے جا رہے ہیں، حسین کدھر جا رہے ہو؟ آوازیں کی آتی ہے، جناب والا بچپنے میں نبی پاک نے مجھے سنبھالا، مجھے لوریاں دی، مجھے کندھوں پہ بٹھایا، مجھ سے پیار کیا، آج نبی کے دین پر اوکھا وقت آ گیا، مشکل وقت آ گیا، علم اسلام ڈگمگا رہا ہے، اسلام کا علم گرنے کے لیے جناب والا پوری یزیدی طاقت بڑی جناب والا جوش و جذبے کے ساتھ لگی ہے، لیکن انہیں کیا خبر ہے کہ جس کو گھٹی مصطفیٰ ڈالے، جن کی نگاہوں میں جناب والا مصطفیٰ کی نگاہوں میں حسین حسن و حسین پلے ہو، علی اکبر جیسا جوان ہو، علی اصغر جیسا معصوم ہو، ایسی عظیم شخصیات ہو، انہیں کیا خبر انہیں کون جھکا سکتا ہے، انہیں کون بکا سکتا ہے، انہیں کون جناب والا اللہ کی ذات سے دور کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے میرے مولا حسین علی وقار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہے، رسول اللہ کا شہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ کا شہزادہ چھوڑے جا رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ نے کہ جناب والا حضرت سیدنا جناب والا علی اکبر بھی موجود ہے، علی اصغر بھی موجود ہے، امام حسن کا بیٹا جناب قاسم 22 سال کا بھی وہ موجود ہے، اور یہ سارے کے سارے تیرے میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوار بار میں حاضر ہے، ہر ایک اپنا اپنا نانا جان کے روزے پر سلام عقیدت اور محبت کر رہا ہے۔ آج آسمان بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، زمین بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ نبی کا شہزادہ ساری زندگی مدینہ پاک میں کھیلنے والا، مدینہ پاک میں جن جناب والا جن کے جھولے کو نوری فرشتے جھولا جھولانے آتے ہیں، آج حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرزمین مدینہ طیبہ چھوڑے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حسین علی وقار اپنی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہے، نانا جان کے روزے پہ پہنچ کر عرض کرتے ہیں، نانا کندھوں پہ کھلانے والے، لوریاں سنانے والے، آج آپ کا نوازا آپ کا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بڑی دیر تک رسول اللہ سے گفتگو نواسے کی آقا سے ہوتی رہی، بڑی دیر کے بعد جناب والا سلام عقیدت پیش کیا، اور پھر تیرے میرے مولا حسین نے جنت البقیع کی طرف رخ انور کیا، کیونکہ جنت البقیع کے اندر تیرے میرے امام حسین کے جناب والا بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کا مزار پنرانوار موجود ہے، حضرت بی بی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ صدیقہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار پرانوار ہے، جو یزیدیوں نے جناب والا قبر کو مسمار کر دیا، جناب والا جسم پہ حرمتی توہین کی، آپ کے مزار کی پرانوار کی، اللہ ان کو جناب والا نصف و نبود فرمائے گا، لیکن یاد رکھو مولا حسین رسول اللہ کے دربار سے ہوتے ہوئے اپنے جناب والا بھائی حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں بھی آپ نے سلام کیا، پھر جناب والا اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی بارگاہ میں جا کر پہنچے، اور اپنی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں، گویا اپنے حال سے یہ واقف ہیں، اور سرکار جناب والا مولا حسین اپنی والدہ جناب والا خاتون جنت سے یوں مخاطب ہیں، اماں جان بڑی پیار و نظروں سے، پیار و ناز و ناز سے پالنے والی، آج آپ کا حسین آپ کے نبی کے جناب والا دین پہ جب اوکھا وقت آ گیا ہے، آپ کا حسین آپ کی محبت میں
دین علم کو تھام کر پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ بھی زندہ ہے، مصطفیٰ کا دین بھی زندہ ہے، اور دین کو بچانے والا حسین بھی زندہ و جاوید ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں سلام آخر کیا، پھر امام سیدہ جناب والا سیدنا حضرت امام پاک نے حضرت سیدہ بی بی خاتون جنت کی بارگاہ میں سلام کیا، جنت البقیع کی بارگاہ میں، سب صحابہ والے بیت کی بارگاہ میں سلام کہنے کے بعد آپ نے جناب والا رخت رخلے سفر باندھا۔ کہاں کی طرف؟ شہر کوفہ کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے جمی کوفہ والے جناب والا رفقا بھی موجود ہیں۔ امام پاک جا رہے ہیں، رستے میں جناب والا محمد بن حنفیہ سے بھی ملاقات ہوئی، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور پھر جاتے جاتے آخر میں حضرت ام المومنین ام سلمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ فرمایا ام سلمہ میں جا رہا ہوں۔ ام سلمہ نے فرمایا حسین نہ جانا، اس لیے تیرے جناب والا نانا جان میرے گھر کے اندر موجود تھے۔ دوپہر کے وقت انہوں نے خواب دیکھا، پھر اس کے بعد ان کا چہرہ جناب والا زرد پڑ گیا، چہرے پہ جناب والا غم گساری اور پریشانی کے عالم آ چکے تھے۔ تو میں ان کے قریب گئی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا حاضی کرورتم بدمن، میرے پاس ایک شیشی ہے، آتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس لے کے آئے ہیں۔ فرمایا یہ شیشی ام سلمہ رکھ لو، میرے نبی نے کہا تھا جب یہ شیشی خون میں بدل جائے گی میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ فرمایا حسین ہرگز میں والدہ ہونے کے ناطے آپ کو اجازت نہیں دیتی، آپ کربلا کے میدان میں کوفہ مت جائیے گا، اس لیے بڑے بے وفا لوگ ہیں، آپ کے باپ آپ کے بھائی سے بھی انہوں نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں کہتی۔ مولا حسین نے جناب والا ام المومنین ام سلمہ کی گفتگو سنی، گفتگو سننے کے بعد فرمایا جو اللہ کی رضا اس پہ میں راضی ہوں، لیکن نانے کا وعدہ بھی تو میں نے پورا کرنا موجود ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے کہا آپ نہ جاؤ، انہوں نے کہا اماں جان میرے نانا جان نے وعدہ کیا تھا میں اسے پورا کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے، مال چلا جائے، آل چلی جائے، اولاد چلی جائے، سب کچھ چلا جائے، آپ نے بتا دیا کہ ہم سب جائیں گے۔ بالآخر آپ نے عزم صمیم کیا کہ ہم جناب والا شہر کوفہ جائیں گے۔ اب یہاں تک بات مکمل ہوئی، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ جناب والا میں آگے گفتگو کروں، لیکن نچوڑ اور رزلٹ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر امام حسین کا سفر مدینہ سے آپ سلام تو ہو گیا آقا کا، شہر کوفہ کی طرف رستے میں کتنے بندوں سے آپ کی ملاقات ہوئی اور کیا کیا انہوں نے ملاقات میں کہا، انشاءاللہ اس پہ وضاحت کروں گا زندہ رہا تو۔ بہرحال اتنی بات ہے، امام حسین نے صبح قیامت تک یزیدیوں کو بتا دیا اگر یزیدی دین اسلام کی مخالفت کرتے رہیں گے تو صبح قیامت تک حسینی اپنا حسینی کردار بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے۔ دیکھو یزید چلا گیا، یزید کی ذریت موجود ہے اور موجود رہے گی، لیکن حسین چلے گئے، حسین جناب والا بطور رحمت اور اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور یزید بطور لعنت اور بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے حسین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، یزید کل بھی مردہ تھا اور آج بھی مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کا مقام سمجھنے سننے سمجھنے کی اللہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔